السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وذ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم جو ایم پی ٹی کے لیے کچھ ایم سی کیوز کے اوپر آج کل کام کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے اگست کے اور سپتمبر کے جو 2022 کے اندر میجر ایونٹس ہوئے ہیں ان کو ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے پہلے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو ایک بار گو تھرو کر لیں۔ اور آج جو ہم کریں گے وہ انٹرنیشنل اور پاکستان افیئرز جو کہ جولائی کے منتھ میں ہوئے تھے 2022 میں، ہم ان کو جلدی سے گو تھرو کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، سب سے پہلے انٹرنیشنل اور نیشنل ڈیز۔ تو جو 5 جولائی 2022 تھا، یہ 23rd شہادت کی جو اینیورسری تھی کارگل ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کی۔ اور 31 جولائی 2022 یہ 129th برتھ اینیورسری تھی فاطمہ جناح صاحبہ کی۔ اس کے علاوہ اگر 31 جولائی کو ہی دیکھیں تو یہ 19ویں جو ڈیتھ اینیورسری تھی کس کی جی، سردار محمد ابراہیم خان جو کہ پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر تھے۔ اس کے علاوہ 4 جولائی 2022 کو یو ایس نے 246واں انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے۔ 4 جولائی 1776 کو جب انہوں نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ڈے کو سائن کیا تھا، تب سے آن ورڈ وہ 4 جولائی کو اپنا ایک انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ نیکسٹ اگر چلیں تو 8 جولائی 2022 کو 6th ڈیتھ اینیورسری تھی عبدالستاریدی صاحب کی۔ اس کے علاوہ 8 جولائی 2016 کو جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ایٹ دی ایج آف 88 ایئرس۔ اور 8 جولائی کو ہی برہان وانی کی جو کہ کشمیر کے ایک آپ ان کو کہیں کہ سملرلی 8 جولائی کو جو 8 جولائی 2022 کو برہان وانی جو کہ ایکٹیوسٹ تھے ان کشمیری موومنٹ کے، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی 8 جولائی 2016 کو۔ ان کی بھی یہ چھٹی شہادت کی برسی تھی۔ نیکسٹ اگر چلیں تو ڈیتھس کیا ہوئی ہیں جی جولائی 2022 کے اندر، تو شینزو اوبے جو کہ فارمر پرائم منسٹر تھے جاپان کے، جنہوں نے انڈو پیسیفک کا کنسیپٹ دیا تھا، 8 جولائی 2022 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اوپیک کے جنرل سیکرٹری محمد برکیندو، یہ 5 جولائی 2022 کو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ایٹ دا ایج آف 63۔ یہ اوپیک کے جنرل سیکرٹری تھے۔ نیکسٹ اگر چلیں تو پاکستان کی رینکنگ دیکھتی ہیں، گلوبل لیو ایبلٹی انڈیکس۔ اس میں پاکستان کے جو میٹروپولس جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کو 5th لیسٹ سٹی ان دا ورلڈ رینک کیا گیا ہے جی، جو کہ گلوبل لیو ایبلٹی انڈیکس میں۔ اس کے علاوہ پاکستان گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں پاکستان سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے۔ اگین یہ پہلے تھرڈ ورسٹ رہا ہے، اب سیکنڈ ورسٹ ہو گیا ہے، اونلی آفٹر افغانستان، بلکہ اونلی بیفور افغانستان، سوری۔ نیکسٹ اگر سمٹس کی بات کریں تو جولائی 2022 کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انڈر لیڈرشپ 28 سے 29 جولائی 2022 کو تاشکند ازبکستان کے اندر ایس سی او کی فورن منسٹرز کی سمٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 15 سے 16 ستمبر کو ان کی ہیڈ آف سٹیٹس کی ایس سی او ہیڈ آف سٹیٹس کی سمٹ ہوئی، کہاں پر؟ ازبکستان میں ہی۔ اور ایکٹنگ فورن منسٹر آف ازبکستان ایچ ای ولادیمیر نوروو۔ اس کے علاوہ G20 فورن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی 7 سے 8 جولائی کو ہوئی، کہاں پر؟ بالی انڈونیشیا میں۔ اور ان کا جو تھیم تھا بلڈنگ اے مور پیسفل اسٹیبل اینڈ پراسپرس ورلڈ ٹوگیدر۔ اس کے بعد گلوبل بایو ڈائیورسٹی کنکلیو، یہ آرگنائز ان بون جرمنی میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر امپورٹنٹ ایونٹس کو دیکھیں تو بورس جانسن، انہوں نے جو یو کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ریزائن کیا 7 جولائی 2022 کو۔ اور 6 سپتمبر 2022 کو لیز ٹرس نے نئے ایز اے یو کے پرائم منسٹر انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل نند سینا گوتابیا راجاپکشا، یہ فارمر سری لنکن ملٹری آفیسر ہیں، 8th پریزیڈنٹ آف سری لنکا فرام 2019 سے 14 جولائی 2022۔ 14 جولائی کو یہ سنگاپور بھاگ گئے تھے ویا مالدیوز، جب انہوں نے خود کو مطلب کہ ایک سیلف ایگزائل کے طور پر وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے سری لنکا میں، جب وہ فائنینشیل کرائسس بھی آئے ہیں سری لنکا کے اندر۔ اس کے علاوہ یو ایس اینڈ اسرائیل سائنڈ اے سیکورٹی پیکٹ آن جولائی 14 2022۔ یہ راجا پکسا صاحب 14 جولائی کو سری لنکا سے سنگاپور گئے، اور 14 جولائی کو ہی یو ایس اور اسرائیل نے ایک پیکٹ سائن کیا۔ اور اس پیکٹ کے اندر بائیڈن نے جو پلیج کیا تھا اسرائیل کو یہ تھا کہ
US will use all American power to stop Islamic Republic of Iran from acquiring nuclear weapons. उसके बाद ये जॉन बोल्टन, ये यूएस के साबका प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ही वाज इन्वॉल्व इन प्लानिंग कूच इन फॉरेन कंट्रीज। यहाँ से यूएस का जो रिजीम चेंज के कंसेप्ट का वो एक उसको स्ट्रेंथन होता है वो पॉइंट के किस तरह वो वाकई रिजीम चेंज के लिए बैक एंड पे यूज़ करते हैं अपने आप को। उसके अलावा जी उड़ीसा इज़ अ पोर्ट सिटी, ये आजकल बड़ा न्यूज़ में है। उड़ीसा इज़ अ पोर्ट सिटी ऑन द ब्लैक सी इन साउथ सदर्न यूक्रेन के अंदर है ये। नेक्स्ट अगर चलें तो 15 जुलाई को सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया क्या रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल कैरियर्स यूजिंग इट्स एयर स्पेस एंड अपेरेंट जेस्चर फॉर ओपननेस टुवर्ड्स इसराइल आवर्स बिफोर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन अराइवल। 15 जुलाई को ये वैसे जो बाइडन साहब हैं 13 जुलाई से ऑनवर्ड मिडल ईस्ट के अंदर अपने विजिट पे गए और 15 जुलाई को उन्होंने सऊदी अरेबिया आना था, तो वो इसराइल में थे। 14 जुलाई को उनकी इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई जिसमें हमने ये अभी पढ़ा। तो 15 जुलाई को वो सऊदी अरेबिया आए, तो वो उन्होंने डायरेक्ट इसराइल से वो सऊदी अरेबिया लैंड किया, तो उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी सारी वो सारी हटा दी गई थी। उसके अलावा जी जीबी के चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान साहब इनागुरेटेड द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन रीजन जुलाई 15 2022 को। ये पहला सॉफ्टवेयर टेक पार्क अनाउंस किया गया जी। और ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज कमिटेड टू होल्ड ट्रांसपेरेंट बाई इलेक्शंस इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ पंजाब ऑन 17 जुलाई 2022 को। 17 जुलाई 2022 को 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन हुए थे जिनको आप ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। 19 जुलाई 2022 को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स की जो उसकी लिस्ट थी उससे वो निकाल दिया था, मतलब कि वो वहाँ से पहले पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया गया था कि पाकिस्तान के जो आर्मी है वो चाइल्ड्स को भी वो करती है, इसको आप कहें कि रिक्रूट करती है। तो ये जैसे ही पाकिस्तान के उस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के यूएस के साथ हालात कुछ ख़राब थे और हमारे जो उनके साथ रिलेशन थे वो काफ़ी ख़राब जा रहे थे। अब क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन वाली स्टेज में है तो ये कुछ इनायतें हो रही हैं हमारे ऊपर। पहले हमारी F-16 की जो डील थी वो ठीक हो गई, अब उसके बाद ये हमारा जो ये चाइल्ड की सोल्जर्स लिस्ट है यहाँ से भी हम निकाल दिए गए हैं। इसी तरह और भी मल्टीपल ये हो रही हैं, मतलब कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको इनवाइट किया गया। अभी ये जो यूएन जनरल असम्बली का अजलास हुआ है उसके ऊपर भी बाइडेन साहब की मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से। मतलब कि मल्टीपल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के दौरान। उसके बाद जी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हैव फाउंड अ गैलेक्सी दैट एग्जिस्टेड 13.5 बिलियन years ago. A scientist who analyzed the data set on 20 July 2022 known as Glass Z13। ये एक नई गैलेक्सी जी फाउंड हुई है। नेक्स्ट अगर चलें तो 25 जुलाई को पाकिस्तान और यूएस के दरमियान फर्स्ट हेल्थ डायलॉग हुआ। उसके बाद जी 26 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही was declared as elected चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 186 सीटें उन्होंने ली अगेंस्ट 179 ऑफ हिज अपोनेंट हमजा शहबाज साहब। और ये डिसीजन किसने दिया था जी? सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को। और उन्होंने जो अपना ओथ उठाया था वो शायद 27 को किया था, वो हम आगे देखते हैं। रशिया हैज डिसाइडेड टू क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। इसलिए हमने जो हमारे लास्ट अगस्त वाले वो थे करंट अफेयर्स उसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि उसने अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च भी करना स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट। द हनी सेक्टर विच इज ऑस्ट्रेलियन मल्टी बिलियन इंडस्ट्री इन बिजनेस इज अंडर सीवियर थ्रेट फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ वोरा माइट। ये एक जी वरोआ माइट ये एक वायरस है, ये एक डिस्ट्रक्टर है जिसकी वजह से जो हनी की इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद जी जुलाई ही के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है टू फैसिलिटेट ट्रेड। उसके बाद ये अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएँ तो पाकिस्तानी जो बैटर हैं बाबर आजम, उन्होंने विराट कोहली को पिछाड़ दी है। किस तरह? उन्होंने 10,000 रन बनाए हैं जो कि फास्टेस्ट थे। उसके बाद जी इंडोनेशिया स्कटलैंड ये जो चिको ओरा clinched the Malaysian Masters badminton title after defeating Hong Kong star Angus NG Kelong। उसके बाद अगर देखें तो ईरान ने एशिया टाइटल अपने नाम किया है अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप।
اس کے بعد ٹوکیو کے جو چیمپئن ہیں وکٹر ایکسیلسن اینڈ تھائی لینڈس کے ریٹسناک انٹانون ون دا سنگل ٹائٹلز ایٹ 2022 ملائیشین اوپن ہو کہاں رہا ہے جی؟ یہ ایکسیاٹا ارینا کوالالمپور ملائیشیا میں ہو رہے ہیں، کہاں سے کب تک؟ 28 جون سے 3 جولائی 2022 کو یہ ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ اگر ملٹری ڈرلز کو دیکھیں تو ہینگ کوانگ is the largest annual military exercise of Taiwan that kicked off its largest annual military exercise on July 25 2022۔ یہ اس ٹائم ہو رہا تھا جب چائنا کافی تھریٹن کر رہا تھا تائیوان کو، اور نینسی پولیسی جو کہ اسپیکر آف یو ایس اسمبلی تھی، انہوں نے وزٹ کرنا تھا تائیوان میں، اور چائنا دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ یہ تھا جب یہ ملٹری ڈرلز سٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہو از ہو دیکھیں جولائی کے اندر تو ٹی راجا کمار یہ پریزیڈنٹ ہے نئے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایف اے ٹی ایف کے، 1 جولائی 2022 سے آن ورڈ۔ یہ لیپڈ یہ 1 جولائی سے اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں۔ اس کے علاوہ کویت پیٹرولیم کارپوریشن ہیتم الغیث یہ نئے سیکرٹری جنرل بنے ہیں آفٹر دی ڈیتھ آف پریویس سیکرٹری جنرل، وہ کیونکہ جو اوپیک کے پہلے پرانے سیکرٹری جنرل تھے ان کی 5 جولائی کو ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ہم نے اسی میں ڈیتھ والے پورشن میں پڑھا ہے، اور 6 جولائی کو یہ نئے سیکرٹری جنرل بنے۔ یہ کہاں سے ہیں جی؟ کویت سے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو 21 جولائی کو انکمبینٹ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو نواز شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر ہیں جس میں، تو انہوں نے نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو چینج کیا ہے، اور یہ آفتاب سلطان نئے چیئرمین بنے ہیں جی۔ اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے محمد وسیم صاحب کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئر پرسن لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے آئی جی صاحب ہیں پنجاب کے وہ فیصل شاہکار ہیں۔ رنیل وکرم سنگھے یہ سری لنکا کے پولیٹیشین ہیں اور یہ پریزیڈنٹ آف سری لنکا ہیں، کیونکہ پہلا جو راجا پکشا صاحب تھے وہ 14 جولائی کو بھاگ گئے تھے، تو 21 جولائی سے آنورڈ یہ رنیل وکرم سنگھے پریزیڈنٹ ہیں سری لنکا کے۔ اور دنیش چندرا گناوردنا یہ سری لنکا کے پرائم منسٹر ہیں سنس 22 جولائی 2022۔ اگر نیکسٹ دیکھیں تو یہ مرمو صاحبہ یہ انڈیا کی پریزیڈنٹ ہیں، یہ دوسری پریزیڈنٹ ہیں آفٹر پرتیبھا پٹیل، اور انہوں نے یہ کب بنی؟ 25 جولائی 2022 کو بنی، اور یہ کون سی پریزیڈنٹ ہیں؟ 15th پریزیڈنٹ ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے 19th چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا ہے، کب سے؟ 27 جولائی 2022۔ 27 جولائی 2022 سے چودھری پرویز الہی پنجاب کے 19ویں چیف منسٹر کے طور پر اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ سارے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جی 27 جولائی 2022 کو ہی محسن بٹ صاحب کو ڈی جی لگا دیا تھا، ڈی جی ایف آئی اے، اور رائے طاہر صاحب جو کہ پہلے ڈی جی آئی ایف اے تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو وسیق قیوم عباسی یہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں نئے، اور اس کے بعد سبطین خان آف پاکستان تحریک انصاف یہ نئے اسپیکر آف پنجاب اسمبلی بنے ہیں۔ پہلے اسپیکر آف جو پنجاب اسمبلی تھے ان سے پہلے وہ چودھری پرویز الہی تھے، کیونکہ وہ اب سی ایم بن گئے ہیں تو ان کی جگہ انہوں نے لی ہے۔ نیکسٹ اگر آفیشیل وزٹس دیکھیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جولائی 30 کو بلوچستان کے جو مختلف ایریاز تھے ان کو انہوں نے وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ بائیڈن کا میں نے آپ کو بتایا کہ 13 جولائی 2022 کو وہ انہوں نے مڈل ایسٹ کا وزٹ سٹارٹ کیا تھا، جن میں وہ پہلے اسرائیل گئے، اس کے بعد جی 15 جولائی کو وہ سعودی عربیہ اور اس طرح مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے اندر انہوں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ اگر اکانومی کی بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی 7 جولائی کو اناؤنس کی تھی، اس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا تھا، 15% کر دیا تھا، اور اس ٹائم جو ایکٹنگ گورنر تھے وہ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب تھے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو کرنٹ گورنر ہیں وہ جمیل احمد صاحب ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ آپ کسی بھی اپنے اکانومی کا اگر کوئی کرنٹ افیئر کا کویسچن آتا ہے، ایسے کا آتا ہے، تو آپ اس کے اندر کہیں پر کوٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق 27 جولائی 2022 پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 17.40 بلین ڈالر تھا ان فائنینشیل ایئر 2022 کمپیئر ٹو 2.82 بلین ڈالر تھا فائنینشیل ایئر 2021 میں۔
ڈسٹنکشن اگر تو یہ ماؤنٹینئر جو ہماری ہیں سمینہ بیگ صاحبہ، انہوں نے کیٹو کو سر کیا ہے، یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اس کو سر کیا ہے، اور انہوں نے سیکنڈ ہائیسٹ جو ماؤنٹین ہے ان دا ورلڈ، اور 2013 کے اندر انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا۔ اس کے بعد خضر خان جو کہ چیمپئن آف ریلیجیس فریڈم ہے، ان کو ایوارڈ دیا گیا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بائیڈن کی طرف سے، جس کا نام تھا پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم، جولائی 7 2022 کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد مریانہ یہ جو ویزا ووسکا واز awarded the field medals in جولائی 2022، یہ یوکرین سے خاتون ہیں۔ ان کو یہ جو فیلڈ میڈلز ہوتے ہیں یہ ایوارڈ کیے جاتے ہیں ریکوگنائزنگ آؤٹ اسٹینڈنگ میتھمیٹیکل اچیومنٹس فار ایگزسٹنگ ورک اینڈ فار پرومس آف فیوچر اچیومنٹس، مطلب کہ اگر فار ایگزامپل آپ میتھمیٹکس کے اندر کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری قسم کا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ یوکرین کی پہلی خاتون ہیں مریانہ جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ساس کوو 2 یہ ایک نیا ٹیسٹ کیا گیا ہے، ایک جس کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے یو ایس کی سائنٹسٹ کی طرف سے، یہ جتنے بھی کووڈ 19 کے ویریئنٹس ہیں ان کو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ اگر چلیں جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ کیو ایس بیسٹ اسٹوڈنٹ سٹیز رینکنگ 2023، لندن ہیز بین رینکڈ ایز دا بیسٹ سٹی فار اسٹوڈنٹس لوکنگ ٹو اسٹڈی ابراڈ۔ جو اسٹوڈنٹس باہر اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں ان کی جو جب ان کے سروے کیا گیا تو انہوں نے لندن کو بیسٹ سٹی قرار دے دیا فار جو اسٹڈی کے لیے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ سیول ہے، اور تیسرے نمبر پہ میونج، یہ جرمنی میں ہے اور یہ ساؤتھ کوریا میں ہے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو انڈونیشیا رینکس اپ ایٹ ایشیا پیسیفک سسٹینیبلٹی انڈیکس 2021 واز ریسنٹلی لانچڈ بائی نوائٹ فرینک وچ از گلوبل پراپرٹی کنسلٹنٹ۔ نیکسٹ اگر اپ کمنگ ایونٹس دیکھیں 2022 کے اندر تو 17th گروپ آف G20، یہ جو G20 کی سمٹ ہونی ہے وہ اکتوبر 2022 میں ہوگی، کہاں پر بالی میں انڈونیشیا، اور اس کا جو تھیم ہوگا وہ ہوگا ریکور ٹوگیدر اینڈ ریکور اسٹرانگر۔ یہ تھا جی آج کا جولائی کا 2022 کے ایونٹس جو میجر تھے اور ان کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹس تھیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں کافی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔